للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بغیر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بغیر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا کافی کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن. آئیے سبھی حضرات ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا اور پھر اسی پر قائم رہے تتنزل علیہم الملائکہ تو ان پر فرشتے اترتے ہیں. اللہ کی جانب سے ان پر فرشتے اترتے ہیں. کب؟ جب ان کی جاکنی کا وقت قریب آتا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنے تمام ساتھ والے فرشتوں کو لے کر کے جب ہمارے عزیز کے پاس آتے ہیں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اے اسرائیل آج جس انسان کے پاس تو روح قبض کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کے پاس ایسے مت جانا جیسے کہ عام لوگوں کے پاس جاتا ہے. ایسے مت جانا جیسے کہ عام لوگوں کی روح کو نکالتا ہے. حضرت اسرائیل کہتے ہیں مالک و مولا پھر کس طریقے سے جاؤں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے اسرائیل تیرے ساتھ جو فرشتے رہتے ہیں ان کے علاوہ 70,000 فرشتوں کو اور لے کر کے جا. حضرت اسرائیل کہتے ہیں مالک و مولا میرے پاس تو کافی تعداد میں فرشتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کے علاوہ 70,000 فرشتوں کو اور لے کر کے جا. حضرت اسرائیل کہتے ہیں مالک و مولا یہ فرشتے میرے ساتھ کیا کریں گے؟ تو اللہ رب العزت تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کو دکھانا چاہتا ہوں, میں اپنے بندے کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بندے نے جو ساری زندگی نمازیں پڑھی ہے, میرے بندے نے جو ساری زندگی شریعت کی اتباع و پیروی کی ہے, میرے بندے نے جو ساری زندگی میرے احکامات کی پابندی کی ہے, میرے خوف اپنے دل کے اندر بسایا ہے, میرے نبی کی سنت کو عمل کیا ہے, میرے نبی کی شریعت کا کلمہ پڑھا ہے, نمازوں کی پابندی کی ہے, شریعت کی اتباع و پیروی کی ہے, تو میں اپنے بندے کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا استقبال فرشتوں کی جماعت میں کراتا ہے. سبحان اللہ. جو دنیا میں اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا استقبال فرشتوں کی جماعت سے کراتا ہے. اور حضرات اللہ نے 3 قسم کی مخلوق پیدا کی ہے. ایک وہ جس کے پاس صرف عقل ہے, ایک وہ جس کے پاس صرف نفس ہے, ایک وہ جس کے پاس عقل اور نفس دونوں ہے. جس کے پاس صرف عقل ہے وہ فرشتوں کی جماعت ہے, جس کے پاس نفس اور عقل دونوں ہے, جس کے پاس صرف نفس ہے وہ چوپائے ہیں, اور جس کے پاس نفس اور عقل دونوں ہے وہ انسان ہے. اگر انسان اپنے نفس کی اپنی عقل کے ذریعے اپنے نفس کی حفاظت کر لیتا ہے تو کہتے ہیں وہ مرتبہ میں فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے. اور اگر وہ اپنے نفس کو اس کی عقل پہ اس کا نفس غالب ہو جاتا ہے اور وہ نفس کی دنیا میں اتباع و پیروی کرتا ہے فہو کالبہائم تو وہ چوپاؤں کی طرح ہو جاتا ہے. اس لیے
اللہ کی رحمت اس پر برستی ہے جو دنیا میں شریعت کا پابند ہوتا ہے. اللہ کی رحمت اس پر برستی ہے جو نماز روزوں کی اتباع و پیروی کرتا ہے. اللہ کی رحمت اس پر برستی ہے جو قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرتا ہے. اللہ کی رحمت اس پر برستی ہے جو نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے. اللہ کی رحمت اس پر برستی ہے جو دین حنیف پر سچے طریقے سے چلتا ہے. اللہ کی رحمت اس پر برستی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, جو خوف خدا بندی کو بسا لیتا ہے. اللہ اس کی برکت سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو آباد فرما دیتا ہے. ہم کیا ہے, ہم دنیا کے چکر میں پڑے ہیں, آخرت کو فراموش کیے ہوئے ہیں. حضرات آپ نے دیکھا حاجی جی کا انتقال ہوا, جو بھی دیکھنے کے لیے آ رہا تھا, میں تو جتنی دیر بھی رہا اتنی دیر جو بھی دیکھنے کے لیے آیا, ہر ایک انسان تعریف کر رہا تھا. ہر انسان کہہ رہا تھا, بڑے سیدھے سادے آدمی تھے, کبھی زندگی بھر کسی سے نہ لڑائی کی نہ جھگڑا. اور قسمت دیکھی اللہ نے اپنے دیار میں بھی بلایا, نبی کریم علیہ السلام کے روزے پاک کو بھی دیکھ لیا. اور ہمیشہ جب بھی ملتے لبوں پر دعائیں ہوتی تھی, ہمیشہ دعائیں ہی دیتے تھے. اللہ تعالیٰ تم کو سلامت رکھے, تمہاری روزیوں کو سلامت رکھے, تمہاری عمروں کو سلامت رکھے, ہر طریقے سے دعائیں دیتے تھے. اور یہی باتیں تو انسان تو چلا جاتا ہے, اس کی یہی باتیں یاد رہ جاتی ہیں. اور یہی جو اچھائیاں وہ دنیا کے اندر چھوڑ کر کے جاتا ہے, قسم خدا کی دنیا کی اچھائیاں اس کے جنتی ہونے کی ضمانت بن جاتی ہے. اور یہ میں ایسا نہیں کہہ رہا, بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک گواہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, نبی کی بارگاہ سے ایک جنازہ گزرا, لوگ اس جنازے کی برائی کرتے جا رہے تھے. نبی نے کہا وجبت لہو. دوسرا جنازہ گزرا, اس کی تعریف کرتے ہوئے جا رہے تھے. سب لوگ کہہ رہے تھے بڑا اچھا انسان تھا. نبی نے اس کی تعریف کو سنا, تعریف کو سننے کے بعد کہا وجبت لہو. اب حضرات محترم مراد مصطفیٰ حضرت فاروق اعظم نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں, یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. پہلے جنازے کی برائی سنا تب بھی کہا وجبت لہو, دوسرے جنازے کی تعریف سنی تب بھی کہا وجبت لہو. بات سمجھ میں نہیں آتی, کیا واجب ہو گئی ہے؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتی ہے, جس کی لوگ برائی بیان کرے اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے, اور جس کی لوگ تعریف بیان کرتے ہیں اللہ اس تعریف کی برکت سے اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ تعالی لوگوں نے ان کی تعریف بیان کی, ہر ایک ان کو اچھا کہہ رہا تھا. اور دیکھو جنازے میں بھیڑ کتنی تھی. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جنازے ہماری حقانیت کی گواہی دیں گے, ہمارے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیں گے. بھیڑ بھی کافی تعداد میں لوگ جنازے میں شریک ہوئے, اور اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے دل کو اسی کی جانب پھیرتا ہے جس سے وہ پیار فرماتا ہے, جس سے وہ محبت فرماتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا تو یقین کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بخش دیا ہوگا, جنت الفردوس عطا فرمائی ہوگی, ہے کہ نہیں؟ اب چونکہ میرے بعد مفتی صاحب بھی بولیں گے, میں تو اگر بولتا رہوں تو ویسے ہی بولتے رہوں گا. میں جاتے آتا ہے حاجی جی کے لیے ایک یہ شعر کہہ رہا ہوں کہ اصغر علی مرحوم کو یا رب خلد کا مہماں بنا دینا, خلد کا مہماں بنا دینا. اصغر علی مرحوم کو یا رب خلد کا مہماں بنا دینا. آتش دوزخ آتش دوزخ آتش دوزخ سے یا الہی تو ان کو بچا دینا, تو ان کو بچا دینا. اور جب وہ قبر میں گئے ہوں شاعر کہتا ہے کہ قبر کی یا رب رات اندھیری دیکھ کے جب وہ گھبرائے, دیکھ کے جب وہ گھبرائے. قبر کی یا رب رات اندھیری دیکھ کے جب وہ گھبرائے, تو قبر میں ان کی نور کی شمع, ہاں قبر میں ان کی نور کی شمع اے مولا جلا دینا, اے مولا
جلا دینا اور صبر عطا کر دے یا الہی ان کے سارے اقارب کو. جب کہیں سے بھی انتقال ہوتا بیٹے بھی روتے بیٹیاں بھی روتی ہیں, سب عزیز و اقارب روتے ہیں. اور حضرات میں ایک بات بتلاؤں, حدیث پاک سرکار کہتے ہیں من زارا قبر ابویہ فی کل یوم جمعۃ مرۃ غفر اللہ لہ وکتب برا. حدیث پاک ہے کہ جس نے جمعے کو اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کی اور جو بھی اس سے پڑھنا آتا ہو, جو بھی جانتا ہو پڑھنا, وہ چاہے قرآن پڑھنا جانتا ہو, قرآن کی چند سورتیں یاد ہو, درود پاک یاد ہو, کلمہ طیب یاد, جو بھی یاد ہے وہی جا کر کے پڑھے اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے, مالک و مولا میں نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے یا درود پاک پڑھا ہے یا کلمہ طیب پڑھا ہے, اس کی برکت سے مولا تو میرے والدین کو جنت میں اعلی مقام عطا فرما دے. سبحان اللہ. اس طریقے سے بیٹا دعا کرتا ہے, اللہ کے نورانی فرشتے اس کے پڑے ہوئے کو نورانی تشتوں میں سجانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ کیا ہے, حالانکہ وہ تو قادر مطلق جانتا کیا ہے اور پھر بھی پوچھتا فرشتوں سے کیا ہے یہ. فرشتے کہتے ہیں مالک و مولا زمین کا فلاں خطہ, اس خطے میں فلاں بستی, وہاں فلاں کا انتقال ہوا تھا, اگرچہ اس کی موت کو 10 دن بیت گئے مگر اس کے بیٹے اب بھی اس کی قبر پاتے ہیں. کسی کی سالوں کے بعد جاتا, اب کہتے سالوں بیت گئے مگر اب بھی آتی ہے اولاد, اور وہاں قرآن پڑھتی ہے, درود پاک پڑھتی ہے, کلمے کا ورد کرتی ہے, ان کے نام پر صدقہ و خیرات کرتی ہے, اسی کو لے کر کے آئے. اللہ ارشاد فرماتا میں نے قبول کیا, اب جاؤ اسی کے پاس چلے جاؤ. اب فرشتے ہمارے عزیز کے پاس جاتے ہیں, وہ نورانی تشت لے کر کے, ہمارا عزیز دیکھتا ہے یہ کیا ہے, کہا تیرے بیٹے تجھے بھولے نہیں ہیں, تیری بیٹیاں تجھے بھولی نہیں ہیں, تیرے عزیزوں نے تجھے فراموش نہیں کیا, بلکہ کوئی تیرے لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہے, کوئی درود پاک کا ورد کرتا ہے, کوئی کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے, تیرے نام پر محفل میلاد پاک کا انعقاد کر رہے ہیں, وہاں پر تیرے لیے دعائیں ہو رہی ہیں, انسان خوش ہو جا. ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے. حدیث پاک مرنے والا کہتا ہے اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا, اے مالک و مولا جیسے تو نے مجھے ہدایت کے ساتھ دنیا سے بھیجا ہے ویسے بھی میرے عزیزوں کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک کہ انہیں بھی ہدایت عطا نہ فرما دے. تو حضرات ہم اس کو ایصال کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے وہاں پر دعا کرتے ہیں. تو اسی لیے شاہ نے لکھا ملاحظہ فرمائیے کہ صبر عطا کر دے یا الہی ان کے سارے اقارب کو, ان کے سارے اقارب کو, کہ صبر عطا کر دے یا الہی ان کے سارے اقارب کو, قبر میں تو مرحوم کو یا رب, قبر میں تو مرحوم کو یا رب, خلد بری کی ہوا دینا, خلد بری کی ہوا دینا, قبر میں تو مرحوم کو یا رب, خلد بری کی ہوا دینا. آخری شعر محبت کے ساتھ سبحان اللہ. جو لغزشات جو خطائیں ان سے سرزد ہوئی ہوں, ہم سب کا کہنا ہے کہ معاف خدایا کر دے تو اپنے فضل سے ان کے گناہوں کو, فضل سے ان کے گناہوں کو, معاف خدایا کر دے تو اپنے فضل سے ان کے گناہوں کو, کہ معاف خدایا کر دے تو اپنے فضل سے ان کے گناہوں کو, مثل جنت قبر تو ان کی, ہم مثل جنت قبر تو ان کی, اے مولا بنا دینا,
بنا دینا، آتش دوزخ سے یا الہی تو ان کو بچا دینا۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے تنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، گھبرا مت، غم مت کر، تجھے بشارت ہے اس جنت کی جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کب ہے؟ جب ہمارے اعمال نیک ہوں، ہم دنیا میں اچھے عمل کریں تو اللہ کے فرشتے ہمیں آ کر کے بشارت دیتے ہیں جنت کی۔ اور حضرات محترم، اگر اعمال صحیح نہیں ہے، گناہگار انسان، تو پھر اس کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے۔ مولا ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے دور فرمائے، شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔